ترکش ڈرامہ سیریل ارطغرل میں سلجوق سلطنت کا کافی تذکرہ ملتا ہے۔ سلجوق سلطنت کیا تھی، یہ خاندان اس کا رائج کیسے ہوا، اور اپنے عروج کے اوپر سلجوق سلطنت کے جو اصل و رسوخ تھا وہ ایران، عراق، شام، حجاز اور ترکی کا جو مشرقی علاقہ ہے، اناطولیہ کا علاقہ، ان علاقوں پہ اس کی حکومت قائم تھی سلجوق خاندان کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں کہ سلجوق خاندان جو ہے اس کا ابتدا کیسے ہوئی، اور ترکوں کی یہ جو سلطنت تھی جس کو سلطنت سلجوقیہ کہا جاتا ہے، ترک مسلمانوں کی، اس کا اوریجن کیا ہے، اس سے پہلے ایک گریٹر گیم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس گریٹر گیم اور ہسٹری کے اس بڑے پورشن کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سلجوق سلطنت جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ جب طوفان آیا تو اس کے بعد ان کی جو دنیا کی جو باقی جو آبادی ہے، جو جتنی نسل چلی ہے، وہ ان 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ اس میں حام، سام اور یافس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باری باری تینوں بیٹوں کی نسلوں میں زمین کے اقتدار کو منتقل کیا۔ سب سے پہلے باری آئی حام کی، تو جو اینشینٹ کنگڈمز تھیں، حام کی کیونکہ نسل افریقہ کے جو علاقے ہیں وہاں پر آباد تھی، تو جتنی پرانی افریقن کنگڈمز ہیں، یعنی ایسا ٹائم گزرا ہے کہ جب افریقہ کی کنگڈم سویلائزڈ ہوتی تھی۔ آج تو ہم جب افریقہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بیکورڈ اور انڈر ڈیولپ کنٹریز نظر آتی ہیں، تو ایک اچھا امپریشن نہیں جاتا ہے افریقہ کے بارے میں۔ لیکن ایک ٹائم ایسا گزرا ہے جب افریقہ میں سویلائزڈ کنگڈمز آباد تھیں، یہ میڈیول ایرا سے پہلے کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو تہذیب، تمدن اور اقتدار دیا وہ حامی نسلوں کو دیا ہے، اور اس کے بعد باری آئی سام کی نسلوں کی، یعنی وہ لوگ، وہ نسل، وہ قبائل جو سام کی نسل میں سے تھے، ان کو زمین کا اقتدار دیا گیا۔ اس میں عرب جتنے ہیں وہ سب سامی نسل کے ہیں، سب سام کی نسل میں سے ہیں، تو عربوں کو اقتدار دیا گیا۔ یہ میں اس اقتدار کی بات نہیں کر رہا جو بنو امیہ، بنو عباس اور عربوں کے پاس جب خلافت آئی ہے، یہ اس سے بھی پہلے، یعنی پری اسلامک، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے کی بات ہے، جس کا قرآن میں ذکر بھی ملتا ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، ارم، اور اس ٹائم پہ عربوں کی حکومتیں بہت وسیع علاقے پر پھیلی ہوتی تھیں، نہ صرف عرب کا، یمن کا اور عمان کا علاقہ، بلکہ مصر تک اور شام تک جو حکمران ہوتے تھے، ایون عراق کے اندر بھی وہ عرب حکمران تھے سب۔ تو یہ جو بیسیکلی ایک ٹائم پیریڈ گزرے، یہ ٹائم سٹارٹ ہوا سام کی نسلوں کا، اور یہ چلے ٹائم تب تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور پھر عربوں کو عرب کا اقتدار ملا، اور بنو امیہ کی خلافت بنی، بنو عباس کی خلافت بنی۔ یہ پورا ایک کافی سالوں پر، صدیوں پر پھیلا ہوا ایک ٹائم پیریڈ ہے، جس میں سارا زمین کا اقتدار، یعنی سویلائزیشن، تمدن، تہذیب سب عربوں کے پاس رہی ہے۔ یہ حام کے بعد سیکنڈ پیریڈ تھا۔ اس کے بعد ایک تھرڈ پیریڈ شروع ہوا جو آج تک کنٹینیو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ان لوگوں کو زمین پہ اقتدار دیا گیا جو یافس کی نسل میں سے ہیں۔ اس میں مسلمان، نان مسلم وہ چیز میٹر نہیں کرتی، لیکن اقتدار ان لوگوں کے پاس ہے جو یافس کی نسل میں سے ہیں۔ یہ شروع ہوتا ہے جب بنو عباس کی خلافت کمزور ہونا شروع ہوئی ہے، خلفاء کا اقتدار جو ہے وہ اپنی ریاست پہ کنٹرول کمزور ہوا ہے، تو جو ترک غلام جو وہ غلام بناتے تھے اور ان کو پھر تربیت کرتے تھے، اور ان کو پھر عہدے سرفراشتے تھے، اور پھر ان کو فوجوں کے جرنیل بناتے تھے، تو انہی جرنیلز نے، انہی ترک وزیروں نے، انہی ترک اسٹیٹمنٹس نے آہستہ آہستہ ریاست کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب یہ وہ سب ترک وہ تھے جو یافس کی نسل میں سے تھے، اور ان کو ترک علاقوں سے، جو مسلمانوں کی جو سلطنت کی شمالی مغربی حدود ہے، جہاں خوارزم کا جو علاقہ ہے، جو اور چائنا کے ایسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں، ماورل نہر کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ ترک قبائل آباد تھے، وہاں سے غلام بنا کر لائے جاتے تھے یہ لوگ۔ اور پھر ہمیں اس ٹائم پیریڈ میں نظر آتا ہے کہ اس میں سلجوق امپائر بھی آئی، اس میں پھر انڈیا کے اندر غزنوی آئے، اس میں ہمیں خلجی، تغلق خاندان بھی ملتا ہے۔ یہ سب مملوک تھے، غلام خاندان تھے، بیسیکلی ترک غلام ہوتے تھے۔ اسی ٹائم میں مصر میں بھی مملوکس کی سلطنت قائم ہو چکی تھی، وہ بھی ترک غلام تھے۔ بنو عباس کے اوپر خود سلجوقی ایک ٹائم پہ حاوی رہے ہیں، اس کے بعد وہاں پر بھی جو ترک اتابیگ ہوتے تھے ان کی حکومتیں ہوتی تھیں، اور پھر ایونچولی اوٹومن امپائر بنی، تو اوٹومن امپائر بھی ترک ہے، تو وہ بھی وہی نسلیں جو یافس علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں۔ ایون بعد کے دور میں، یعنی اگر ہم 17th 18th سینچری میں دیکھیں تو یورپین جو کنگڈمز ہیں، جیسے کنگڈم آف فرانس ہے، یا انگلینڈ ہے، یا اسپین، یا پرتگال، یہ سب جو ہے، ایٹیلینز جو ہیں، یہ سب بیسیکلی
یافس کی نسل میں سے ہیں، دو کہ ان کا مذہب کرسچینٹی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ پوری دنیا کو انہوں نے کلونائز کر کے رکھا ہے۔ اوتومین امپائر کے پاس کافی بڑا علاقہ تھا، مصر کا، مڈل ایسٹ کا، عراق کا، ایران کا کچھ پورشن، اور اسی ٹائم کے اوپر ان امپائرز کے پاس، یعنی جو برٹش امپائر تھی یا فرینچ امپائر تھی یا اسپینش امپائر تھی، ان کے پاس امریکہ، انڈیا، یہ سب علاقے ان کی کالونیز تھیں۔ تو ایک ٹائم ایسا رہا ہے ہسٹری میں کہ پوری دنیا پہ یافس کی نسل چھائی رہی ہے۔ ابھی بھی آج بھی جو اقتدار ہے، جو زمین پہ جو ٹیکنالوجی ہے، یا جو ترقی یافتہ قوم ہے جیسے ویسٹرن نیشنز ہیں یا یو ایس اے ہے، یو ایس اے کے اندر کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ سے مائگریٹ کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کالونیز بنائی اور پھر برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ تو یہ بیسیکلی ایک ہی لوگ ہیں، انہی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہم بیان کرتے ہیں، جو روایتوں میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب یاجوج ماجوج پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، تو یہ بیسیکلی یافس کی نسل ہی ہے جو پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ آخری ٹائم پیریڈ ہے اس تاریخ کا، اس پورے سرکل کا، جو حام کی نسلوں سے سٹارٹ ہوا، پھر سام کی نسلوں پہ، اب یہ وہ دور ہے دنیا کا جس میں اقتدار جو ہے وہ یافس کی نسلوں کے پاس ہے۔ اب واپس آتے ہیں سلجوق امپائر کے اوپر۔ سلجوق امپائر یہ جو آخری ٹائم پیریڈ ہے جس میں اقتدار یافس کی نسلوں کے پاس ہے، اس ٹائم پیریڈ میں پہلا ایک بلاک ہے، پہلا پیس ہے۔ سلجوق امپائر کا سٹارٹ اس طرح سے ہوا کہ یہ بیسیکلی جو ترک قبائل جو تھے، جو چائنا کے مشرق میں آباد تھے اور ماورا النہر کے جو علاقہ وہاں پر آباد تھے، ان ترک قبائل یہ مسلمان نہیں تھے۔ جب مسلمانوں نے ان کو فتح کیا تو ان کے سرداروں کو اپنا باج گزار بنا لیا، اور یہ پھر ٹریبیوٹ دیتے تھے مسلمانوں کو، اور امن و امان سے رہتے تھے۔ لیکن اکثر ان میں سے بہت سارے قبائل ایسے تھے جو غارت گری، لوٹ مار مچائے رکھتے تھے بخارا اور سمرقند کے علاقوں میں، یعنی مسلمانوں کے سرحدی علاقوں میں۔ ان ترک قبائل میں ایک قبیلہ تھا جس کے سردار کا نام سلجوق تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کے آیا اور بخارا کے پاس ایک علاقے میں سے، بخارا سے کچھ فاصلے پر وہ آباد ہو گئے اپنے قبیلے کو لا کر۔ اور اس نے جب بخارا کے پاس اپنے لوگوں کو آباد کیا تو اس ٹائم کے اوپر مسلمان جو سلطنت تھی، جو خلافت تھی، وہ ایک ڈکلائن کے دور سے گزری تھی۔ دوسری طرف غزنوی امپائر تھی جو افغانستان اور ایران کے کچھ حصے پہ قابض تھی، اور ہندوستان میں بھی، اس میں بھی سلطان محمود غزنوی تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کو کافی حد تک نکیل ڈالے رکھی، اور ان کو سلجوق ٹرائب کو بھی اور باقی جو ترک قبائل تھے، انہی کے جو کزن ٹرائبس تھے، ان کو چیک میں رکھا ہے۔ لیکن اس کی وفات کے بعد سلجوق ٹرائب جو تھا، تو سلجوق سردار جو تھا جو اس قبیلے کا، اس قبیلے نے پرٹیکولرلی کیا کیا کہ باقی ترک قبیلوں کو سم ہاؤ اپنے ساتھ ملا لیا، اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کیا، اور پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے شہروں پر فتوحات حاصل کرنا شروع کیے، اور شہروں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ اسی ٹائم کے اوپر جب یہ سب ہو رہا تھا مسلمانوں کے علاقوں میں، تو بغداد کے اندر جو عباسی خلیفہ تھا، وہ بویت ایک ڈائنیسٹی گزری ہے جو پرشین شیعہ ڈائنیسٹی ہے، اس کا غلام ہوا کرتا تھا ایک طرح سے، کہ اس کی اپنی کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہوتی تھی، ساری پاور بویت کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور عباسی خلیفہ بس مجبور ہوتا تھا کہ جیسا وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کرے۔ اور لوگ، کیونکہ اس علاقے میں یہ جو خراساں کا یا ماورا النہر کا علاقہ، یہاں پہ سنی تھے اور یہ ڈائنیسٹی شیعہ تھی، تو لوگ ان سے تھوڑا سا تنگ بھی تھے، اور شیعہ سنی رفت بھی پایا جاتا تھا۔ تو اس چیز کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے سلجوق بھی سنی تھے، تو انہوں نے، لوگوں نے پھر ان کو سپورٹ کیا، اور آہستہ آہستہ ان کا اقتدار بڑھتا بڑھتا خراسان سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، اپنے سر و رسوخ سے باقی شہروں کو ساتھ ملانا شروع کیا، کچھ شہروں میں بغاوتیں بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ وہ پوائنٹ تھا جب سلجوق امپائر کا رائز شروع ہوا ہے۔ تغرل بے ان کا پہلا سلطان تھا جس نے بغداد کو فائنلی فتح کر کے، یا بغداد میں بویت کو شکست دے کے، وہاں جو خلیفہ تھا قائم بے امر اللہ، اس سے کہہ کر اپنے نام کا خطبہ پڑھایا اور اپنے آپ کو نائب السلطنت مقرر کر لیا۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ سلجوق امپائر کی بنیاد پڑی، یعنی عباسی خلفاء جو تھے وہ ان کے زیر عطاب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی پروٹیکشن میں آ گئی۔ یہ لوگ عباسی خلفاء کو کافی عزت دیتے تھے جو سلجوق تھے۔ تو اس خاندان کا پہلا جو سلطان ہے تغرل بے جو ہے، اس نے اس طرح سے اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد اس کا بھتیجا الپ ارسلان بنا جو بہت فیمس ایک سلطان گزرا ہے، اور اس نے ہی رومیوں کو، یعنی بیزنٹائن امپائر جو تھی، اس کو شکست دی بیٹل آف مینزیکرٹ کے اندر، کافی بری طرح سے شکست دی، اور اس کے بعد پھر سلجوق امپائر کا عروج جو ہے وہ اوپر ہی گئی ہے۔
شام کے علاقے میں، حجاز کے علاقے میں، ترکی کا علاقہ جس کو ہم آج اناطولیہ کہتے ہیں، یہ لوگ اس کو رم کہتے تھے، روم، RUM، روم، کیونکہ رومی سلطنت کا وہ حصہ ہوا کرتا تھا کبھی، اور انہیں سے انہوں نے لیا تھا، رومیوں سے ہی۔ بیزنٹائن امپائر کو رومی سلطنت بھی کہتے ہیں، اس کو ایسٹرن رومن امپائر بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ علاقہ بھی ان سے لے کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا سلجوکس نے۔ لیکن جیسے ہوتا ہے ہسٹری میں کہ ہر جو بھی سلطنت آتی ہے اس کو عروج آتا ہے، پھر اس کا زوال بھی آتا ہے، اس کا ڈکلائن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بھی ڈکلائن شروع ہوا ایک ٹائم کے اوپر، اور ڈکلائن کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ جو آپ ٹائم پیریڈ اس ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں، جس میں ارطغرل جو ہے وہ ہے اور اس کی ساری جو بھی سٹوری چل رہی ہے، اس ٹائم کے اندر سلجوک امپائر صرف روم کے علاقے میں مینٹین ہو کے رہ گئی تھی، کیونکہ منگولز جو تھے وہ انویڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ایران اور عراق کو فتح کر لیا تھا، بغداد کو انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا، اور چنگیز خان کا بیٹا ایک طولوئی خان ہے، اس کی نسل میں ہلاکو خان تھا۔ ہلاکو خان کی نسل میں سے جو خان گزرے ان کی حکومت رہی ہے ایران اور عراق کے علاقوں کے اوپر، جس ٹائم پہ آپ یہ ڈرامہ سیریل جس ڈیٹ کے اندر مطلب اس کی ایپیسوڈز گزر رہی ہیں۔ تو یہ جو سلجوک کی باقیات جو تھی، سلجوک آف رمز یا روم کی سلجوک سلطنت چھوٹی سی، یہ جو تھی یہ منگولوں کو ٹریبیوٹ پے کرتی تھی، یہ بہت کچھ اسٹرانگ نہیں تھی۔ میں نے ڈرامے کو اس لیول تک تو جا کے نہیں دیکھا، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کو اسٹرانگ پریٹینڈ کیا گیا ہے، لیکن سلجوک آف رومز جو تھے یا روم کی جو سلجوکی سلطنت تھی، جو باقیات تھی بڑی سلجوک سلطنت کی، یہ اسٹرانگ نہیں تھی، یہ منگولز کو ٹریبیوٹ پے کرتے تھے۔ ایون جو خود ایٹ اے ٹائم ایک ٹائم کے اوپر ڈس انٹیگریٹ ہو گئے، ان کی چھوٹی چھوٹی جو ان کے بے ہوتے تھے، جو سردار ہوتے تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بنا لی۔ اسی میں سے ایک چھوٹا قبیلہ جو عثمان کا قبیلہ تھا، اس کے بارے میں بھی تاریخ میں آتا ہے کہ سلجوک سلطانوں نے اس قبیلے کو بیزنٹائن امپائر کی بارڈرز کے اوپر جا کے آباد کیے، کہ تاکہ یہ ایک طرح سے ڈیٹرنس کے طور پہ کام کریں، جو سلجوک آف روم ہے اور بیزنٹائن امپائر کے درمیان ایک طرح سے بفر زون ہے، کہ بیزنٹائن امپائر ڈائریکٹ انویڈ نہ کر سکے اور یہ قبیلے ان کا پروٹیکشن دیں، اس لیے ان قبیلوں کو وہاں پہ آباد کیا گیا تھا۔ مین وائل یہ کام بھی ہو رہا تھا کہ کیونکہ منگولز انویژن کر رہے تھے ایران اور عراق کے علاقوں سے، تو اس ٹائم پر بہت سارے ایسے قبائل تھے، ترک قبائل تھے، جو مائیگریٹ کر کر کے اناطولیہ کے علاقے میں آ کے آباد ہو رہے تھے۔ پھر ان کی بھی مختلف، کیونکہ اناطولیہ کے علاقے میں اسٹرانگ سلطنت نہیں پائی جاتی تھی، سلجوک جو تھے وہ قطعاً کوئی ایک اس ٹائم پیریڈ کے اوپر کوئی اسٹرانگ ریاست نہیں تھی، اس کی ہوا نکل چکی ہوئی تھی۔ تو ان کی کیونکہ پولیٹیکل اتھارٹی نہیں تھی اس طرح سے، تو اناطولیہ کے اندر ایک کھچڑی سی بن گئی تھی، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں مسلمانوں کی، دوسری طرف بیزنٹائن امپائر تھی، اور اس طرف منگولز سے درمیان میں یہ چھوٹے چھوٹے ترک قبائل آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو اوٹومن امپائر کا ایک ٹرائب ہے، سم ہاؤ وہ ایک علیحدہ ایک ہسٹری ہے کہ وہ کس طرح سارے ٹرائبس پہ غالب آ گئے، پھر اوٹومن امپائر کی بنیاد پڑی۔ تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹی سی بریف سا ایک انٹروڈکشن تھا سلجوکس کا، کہ یہ ترک قبائل تھے جو چین کی مشرقی سرحد میں اور ماورا النہر کے علاقوں میں آباد تھے، قتل و غارت لوٹ مار کا کام کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کو فتح کیا، ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے، اور انہی مسلمانوں میں سے ایک قبیلہ جس کا سردار کا نام سلجوک تھا، اس قبیلے نے باقی قبیلیوں کو اپنے زیر ماتحت کر کے تو پھر اپنی جو ہے وہ کنگڈم کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، اور پھر یہ اور ایکسپینڈ ہوئی، ایک ٹائم پہ ڈس انٹیگریٹ بھی ہوگی۔ اس کے سکسیسرز جو کنگڈمز تھیں وہ شام اور مصر کے علاقے میں تو ایوبی سلطنت تھی، صلاح الدین ایوبی کے جو ڈسینڈنٹس تھے، اور ایران کے اندر وہی ایل خانت رہے، منگول خان تھے جو بعد میں ان میں کچھ مسلمان ہو کے، اور بغداد کا علاقہ بھی تقریباً عراق کا علاقہ بھی ان کے پاس ہی تھا۔ بیزنٹائن امپائر قائم تھی، وہ 1453 کے اندر اس کا بالکل اینڈ ہوا جب محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔